السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سامعین حضرات، میں محمد مرغوب الرحمن خان پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک اہم واقعے، ایک اہم تاریخ، ایک اہم ہسٹری کو لے کر، اس واقعہ، اس ہسٹری کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ آج ہم بات کریں گے مغلیہ سلطنت کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے بابری نامہ کے بارے میں، یعنی آج ہم بات کریں گے بابری مسجد کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے رام مندر کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے بلبیر سنگھ کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے محمد عامر کے بارے میں، اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا صحیح میں بلبیر سنگھ نے مسلمان ہو کر 100 مسجدیں بنانے کی قسم کھائی تھی یا نہیں، یا پھر وہ صحیح میں مسلمان بنا بھی تھا یا نہیں۔ کیا بلبیر سنگھ صحیح میں مسلمان بن گیا تھا؟ کیا بابری مسجد اور رام مندر کی حقیقت جو ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ پوری ڈیٹیل جانیں گے، پوری ہسٹری جانیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بابری مسجد کو شہید کرنے والے کٹر پنتھی گروہ میں سے ایک شخص کی، جس کا نام بلبیر سنگھ تھا۔ تو سامعین حضرات، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ان کٹر پنتھی میں جو بلبیر سنگھ تھا، جس نے سب سے پہلے گنبد پر چڑھ کر گنبد کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی اور شہید کیا تھا، تو اس میں صرف بلبیر سنگھ ہی نہیں تھا، بلکہ بلبیر سنگھ کے ساتھ ایک اور تھا جس کا نام یوگیندر تھا۔ یہ جان گیا کہ یہ 2 آدمی تھا جو سب سے اوپر چڑھا تھا اور جس کا سب سے پہلا ہاتھ لگا تھا اس چیز میں۔ اور اب آپ یہ جان لیں کہ صرف بلبیر سنگھ ہی نہیں بلکہ یوگیندر بھی، یعنی دونوں کے دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جس میں سے بلبیر سنگھ نے اپنا نام عامر اور یوگیندر نے اپنا نام عمر رکھا تھا۔ اور یہ دونوں، قصہ مختصر، یہ دونوں اتنے شرمندہ ہوئے تھے اس چیز پر، کسی کے آستھا کو ٹھیس پہنچانے کو اوپر لے کر اتنے شرمندہ ہوئے تھے کہ یہ بعد میں جا کر مسلمان ہو گئے۔ شرمندہ ہوئے، بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور اس نے سب سے پہلے یہ جان لے کہ کیسے یہ مسلمان ہوئے۔ جب یہ پریشان ہو گئے تو انہی کے کچھ طبقے کے لوگ، ہر طبقے میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، یہ جان لیں، تو انہی کے کچھ طبقے کے لوگ جو کٹر پنتھی والے نہیں تھے، انہوں نے اسے بتایا کہ کہیں نہ کہیں آپ نے یہ چیز غلط کیا ہے، کسی کے دھرم آستھا کو توڑ کر شہید کرنے کی کوشش کر آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بہت بڑا ٹھیس پہنچایا ہے۔ تو اس کے بعد یہ دونوں کافی شرمندگی محسوس کرنے لگے دھیرے دھیرے، اور اتنا شرمندگی میں ڈوب گئے کہ پھر یہ ریسرچ کرنے لگے کہ آخر یہ مسجد اور مندر کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیا، اور اسی طرح ریسرچ کرتے کرتے مسلمان تک پہنچے، اور مسلمان کو اور اسلام کو ریسرچ کرنا شروع کیا۔ اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہاں بالآخر سب سے سچا اور پکا اور سب سے پوتر مذہب جو ہے، پوتر دھرم جو ہے وہ اسلام ہے، تو انہوں نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا اور مشربہ اسلام ہو گئے، اور ایک نے اپنا نام عامر اور ایک نے اپنا نام عمر رکھا۔ یہ جان لے کہ یوگیندر نے اپنا نام عمر اور
بلویر سنگھ نے اپنا نام عامر رکھ لیا، اور ازالے کے طور پر حقیقت ہے یہ بات بھی کہ ازالے کے طور پر انہوں نے 100 مسجد تعمیر کرانے یا مرمت کرانے کی اسی دن سے قسم کھائی۔ اور یوگیندر کا تو پتہ نہیں، لیکن عامر کے دنیا سے جانے وقت تک، یعنی آخر وقت تک 91 مسجد انہوں نے تعمیر اور مرمت کروا لی تھی، یعنی صرف 9 رہ گئے تھے۔ تو اس بات میں بالکل سچائی ہے کہ 100 مسجدیں بنانے کی قسم کھائی تھی اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ تو چلیے اب ہم جانتے ہیں بابری نامہ کے بارے میں، اور آپ کو میں بابری نامہ سناتا ہوں کہ بابری نامہ کیا ہے اور بابری مسجد کی حقیقت کیا ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اپنے اپنے ہسٹری والی علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ جان لیں کہ بابری مسجد 1528 عیسوی میں اجودھیا یعنی موجودہ ایودھیا میں تعمیر ہوئی۔ بابر کی کمانڈر میر باقی نے مسجد تعمیر کرائی اور اسے اپنے بادشاہ بابر کے نام سے موسوم کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین محمد بابر نے ابراہیم لودھی اور رانا سانگا کو کراری شکست دے کر سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ بابر کی عمر نے زیادہ وفا نہیں کی۔ سلطنت کی بیل ڈالنے کے چوتھے سال یعنی 1530 عیسوی میں بابر کا انتقال ہو گیا۔ یعنی بھارت میں بابر نے قریب 4 سال ہی گزارے۔ ان 4 سالوں میں بابر نے 4 بڑی جنگیں لڑیں، جن میں جنگ پانی پت، جنگ خانوا، جنگ چندیری اور جنگ گھاگھرا شامل ہیں۔ یعنی بابر کے 4 سالہ قیام ہند کا اکثر وقت جنگوں ہی میں گزرا، لیکن بابر کی جنگی مہارت نے 4 سال ہی میں اسے ایک بڑے رقبے کا بادشاہ بنا دیا تھا۔ سن 1530 عیسوی میں بابر کا محض 48 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا، لیکن کسی ہندو راجا نے بھی یہ الزام نہیں لگایا کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر بنائی گئی۔ اس زمانے کے کسی ماخذ و مصدر میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ بابر کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوا، لیکن 10 سال بعد ہی شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہرا کر سلطنت پر قبضہ جما لیا۔ اس طرح تقریباً 5 سال تک مغل سلطنت ہندوستان سے غائب رہی۔ یعنی اس بیچ میں 5 سال تک مغل سلطنت جو ہے ہندوستان سے غائب ہو گئی۔ اگر بابری مندر توڑ کر بنائی گئی ہوتی تو ان 5 سالوں میں یہ بات ضرور سامنے آتی نکل کر، کیونکہ مغل راج ختم ہو چکا تھا اور اقتدار مغل حکومت کے دشمنوں کے پاس تھا۔ مگر ان 5 سالوں میں بھی ایسی کوئی سنگن ہندو سماج میں نہیں تھی۔ ابتدائی مشکلات اور آزمائشوں سے جوجھنے کے باوجود جلال الدین محمد اکبر نے سلطنت مغلیہ کو طاقتور بنایا۔ سر اٹھانے والے مقامی راجاؤں کو بری طرح شکست دے کر اپنا دبدبہ قائم کیا۔ اکبر ہی وہ بادشاہ بنا جس نے باپ دادا کے خلاف جا کر مذہب سے زیادہ سلطنت کو ترجیح دی، جس کی بنا پر ہندو راجاؤں کی بیٹیوں سے بغیر قبول اسلام شادیوں کا چلن جو ہے شروع کر دیا۔ اکبر کی دین بیزاری اس وقت انتہا کو پہنچ گئی جب اس نے مذہب اسلام کے مقابل ایک نیا دین الہی جاری کیا۔ اپنی بیوی جودھا بائی کی محبت میں گھر کے اندر مندر بنوایا۔ ہر صبح جھڑوں کا درشن
کے نام پر بت پرستی شروع کی۔ یہی وہ وقت تھا جب اکبر کے دربار میں ہندو راجاؤں اور پنڈتوں کو رسوخ اور اونچا مقام ملا۔ دربار اکبری کے 9 رتنوں میں 4 لوگ جو تھے وہ ہندو تھے، جن میں راجا ٹوڈرمل، راجا مان سنگھ، راجا بربل اور تنو مشرا عرف تان سین بھی شامل تھے۔ ان لوگوں کو دربار اکبری میں نمایاں ترین مقام حاصل تھا۔ اگر واقعی بابری مسجد مندر توڑ کر بنی ہوتی تو ہندو راجاؤں کے لیے اکبر جیسے بددین سے اپنی بات رکھنا اور مندر کا مطالبہ کرنا سب سے آسان تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک بھی راجا یا پنڈت نے اس موضوع پر اکبر سے کبھی کوئی شکایت کی نہ مطالبہ کیا۔ یہاں تک کہ کبھی کسی نے اس بات کا ذکر تک بھی نہیں کیا کہ بابری مسجد مندر کی جگہ بنی ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سارے ہندو راجا اور گیانی پنڈت جاہل تھے یا حد سے زیادہ ڈرپوک کہ اکبر جیسے دین بیزار سے بھی یہ بات نہیں کر سکے۔ بادشاہ اکبر سے جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب عالمگیر کے زمانے تک سلطنت مغلیہ پوری آن بان اور دبدبے کے ساتھ چلتی رہی۔ حضرت اورنگزیب کے انتقال 1707 عیسوی کے بعد مغل اقتدار کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ 1803 عیسوی میں ہندوستان پر انگریز قابض ہو گئے۔ بس علامتی طور پر بادشاہت باقی رہی۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر 1862 عیسوی کی زندگی ہی میں 1857 میں مغل سلطنت کا مکمل اختتام ہو گیا۔ اس خاتمے تک بھی کسی ایک ہندو مورخ نے بابری مسجد پر کوئی دعویٰ نہ کیا، نہ مندر ہونے کا کوئی قضیہ سامنے آیا، حالانکہ اس وقت تک بابری مسجد کو بنے ہوئے تقریباً 334 سال ہو چکے تھے۔ اب بتائیے کہ جیسا بابری نامہ میں نے دیکھا اور آپ کو بتایا کہ کیا صحیح میں یہ 4 جو رتن تھے یا تو حد سے زیادہ گیانی تھے، یا حد سے زیادہ جاہل تھے، یا حد سے زیادہ ڈرپوک تھے، جنہوں نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، جبکہ وہ جان رہے تھے کہ اکبر بالکل اپنے باپ دادا سے الگ تھا۔ اس نے یہاں تک کہ دین اسلام کے مقابلہ میں دین الہی جیسی نئے دین کو پیدا کر دیا تھا، اور اس طرح سے بددین بن گیا تھا۔ تو ان رتنوں کے لیے تو بہت آسان تھا، اور شروع سے میں بچے سے سنتے آیا ہوں کہ بربل، تانسین اور بھی ٹوڈرمل اور یہ سب کے سب جتنے ہیں 4 رتن، ان سبوں کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ گیانی تھے، بلکہ 9 رتن میں سے ان 5 کا تو نام ہی نہیں لینا چاہتے سب، اور انہیں سب چالاک بولتے۔ تو ان کی چالاکی کہاں تھی اس وقت جب اتنا دماغ تھا، حاضر جواب تھے؟ ہسٹری کے حساب سے تو میں بھی یہی جانتا ہوں کہ حاضر جواب تھے۔ تو جب اتنے حاضر جواب تھے، سب چیز کا حل نکال لیتے تھے، تو ایک مندر اور مسجد کا حل نہیں نکال سکے؟ تو جاگیے، دماغ کو کھولیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنے آستھا کی لگی ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو آستھا کی لگی ہے تو آپ اپنا آستھا بنائیں، ہندوستان کے کسی کونے میں بنائیں، کسی مسلمان کو کوئی دقت نہیں، لیکن براہ کرم کسی کا مسجد توڑ کر وہاں نہ بنائیں۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جج نے بھی کس بنا پر آپ کو اس مندر بنانے کی اجازت دی؟ محض اکثریت کی بنیاد پہ دی۔ آج بھی جا کر کوٹ آپ دیکھ لیں
ایک ثبوت کے نام پر ایک تنکا بھی جمع نہیں کر پائے کیس کرنے والے کہ یہ مسجد غلط جگہ پہ ہے، یہاں مندر تھی، بلکہ اس لیے مندر کی طرف فیصلہ سنا دیا گیا کہ ایک طبقہ ہے مندر کا جس کی بنیاد اکثریت ہے، یعنی صرف اکثریت کے بنیاد پر، اور بابری مسجد کی تو ڈھیر ساری ثبوتیں تھیں لیکن صرف اکثریت کے بنیاد پہ سنائی گئی۔ اور آج بھی بابری مسجد جو ہے وہی ہے، بابری مسجد کی جگہ پر مندر نہیں بنی ہے۔ آپ یہ بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، آپ وہاں جا کر دیکھیں تو صحیح۔ اور اگر بابری مسجد جھوٹ کے بنا پر ہوتا، یعنی وہاں پر مندر ہوتا اور اس جگہ پر مندر کو توڑ کر مسجد بنایا گیا ہوتا تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں سناتی۔ اب آپ یہ جان لیں کہ کسی کے گھر کو آپ اگر توڑ کر اپنا گھر بناتے ہیں تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں دے گی کہ اس کے بدلے میں تم کو دوسری جگہ زمین دی جائے گی، بلکہ توڑا جائے گا اور صرف جس کا حق ہے اسے دیا جائے گا۔ اور یہاں تو مثال کے طور پہ 2 کٹھے کی جگہ پر 4 کٹھا دے رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ صرف ایک ضد کے بنیاد پر اور کٹر پنتھی کی بنیاد پر، اکثریت کی بنیاد پر مسجد کو ہٹایا گیا۔ تو براہ کرم اس طرح کی سیاست میں نہ پڑے اللہ کے واسطے۔ یہ بابری نامہ اور یہ بلبیر سنگھ کی کہانی، یہ سب بتانے سنانے کا صرف میرا یہی وجہ ہے کہ اتنا کٹر پنتھی نہ بنے۔ کوئی بھی دھرم دوسرے کے دھرم کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہر دھرم اپنے آپ کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا مانتا ہے، اور الحمدللہ میرا دھرم سچا ہے، اسلام سچا ہے اور سب سے پہلا مذہب ہے، سب سے سچا مذہب ہے، سب سے محبت والا مذہب ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہندو کے بارے میں، یا پھر آپ کرسچن ہیں تو کرسچن کے بارے میں، یہودی ہے تو یہودی کے بارے میں، جو بھی ہو، لیکن میرا بھی یہ ایمان ہے الحمدللہ کہ اسلام سچا، پکا اور الحمدللہ بالکل سچا مذہب ہے۔ یہ سب مانتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں، اور الحمدللہ میں بھی مانتا ہوں اور فخر سے مانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اور آپ کو بھی ماننے کی اجازت ہے، آپ اپنا مانیں، اور سب بولے یا نہ بولے، سب کے سب دوسرے مذہب کو جھوٹ مانتے ہیں، یہ میں دعویٰ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ جان لے کہ کسی کا مذہب، سر کا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے کہیں نہ کہیں کہ دوسرا جھوٹا ہے، لیکن ٹھیس پہنچانے کی اجازت کسی کا مذہب نہیں دیتا، اور کسی کا بھی مذہب ناچ گانے کو فروغ نہیں دیتا، آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ناچ گانا، شراب خوری، جوا، جھوٹ، چھوا چھوت، اس سب کے بارے میں کوئی بھی مذہب الگ نہیں ہے، سب ایک ہے۔ اس چیز کے بنا پر کسی کا بھی مذہب یہ بنیاد یہ نہیں کہتا کہ کسی پر قبضہ کر لو، جھوٹ بولو، ناچو گاؤ، یورپی تہذیب کو اپنا لو، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنو۔ ارے ان سب چیزوں پر دھیان دینا، آپ کہاں آپ سیاست میں پڑے ہوئے؟ اپنے دھرم کو سچا مانیں، کوئی ہمیں اعتراض نہیں، لیکن ہمارے دھرم کو، یا پھر ہم اگر مانتے ہیں اپنے دھرم کو سچا، تو آپ کے دھرم کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ بولے نہیں بولے، سب ایک دوسرے کے مذہب کو جھوٹا مانتے ہیں، لیکن پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بھی مذہب ناچ گانے کو مذہب، انسان نہیں، اس
مذہب اس دھرم کا انسان نہیں، بلکہ مذہب، اگر کسی کا مذہب خاص کر کے اگر اس چیز کو فروغ دیتا ہے اور اگر اس چیز کو سچ مانتا ہے کہ جھوٹ صحیح ہے، جوا صحیح ہے، قبضہ صحیح ہے، ناچ گانا صحیح ہے، چھوٹا کپڑا صحیح ہے، یعنی یہ سب گندگیاں صحیح ہے، تو وہ مذہب جھوٹا ہے۔ اور الحمدللہ مسلمان کہلانے والے ایک طرف، لیکن مذہب اسلام ایک طرف، اسی طرح سب مذہب کا حال ہے۔ تو الحمدللہ اسلام جھوٹ کو، قبضہ کو، زناکاری کو، چھوٹے کپڑے کو اور اس طرح کی جتنی گندگیاں ہیں اس سب چیز کو غلط مانتا ہے، اور ناچ گانا کو بالکل غلط مانتا ہے، بلکہ اسلام میں ناچ گانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ کچھ مسلمان گانا سنتے ہیں، کچھ مسلمان یا بہت سارے مسلمان گانا سنتے ہیں، بہت سارے مسلمان ناچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑا پہنتے ہیں، تو اس مذہب اسلام میں یہ چیز صحیح ہے۔ کسی کے کرنے سے کوئی چیز صحیح نہیں ہو جاتا۔ الحمدللہ ہمارے مذہب اسلام میں ناچ گانا، قبضہ، جھوٹ، زناکاری، جتنی یہ بدنیتی والی چیز ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آج بھر کے لیے فی الحال اتنا ہی، فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔